اور زیادہ بلند مہمان خصوصی اس کا حال ہے. اس کا عنوان ہے الٹی کی ثقافت. الٹی آج کل الٹی چھپر ہوتا تھا, اس کے سرے پر سے جو پانی ٹپکتا تھا اس کو الٹی ٹپکنا چاہیے. تو دیکھیے مشاعرہ لندن کے قدیم ہال میں جون 1999 کے اوائل میں منعقد ہوا تھا. عمارت اتنی پرانی اور ہماری حکومت کی مانند مخدوش حالت میں تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ محض قوت ارادی سے کھڑی ہے یا گرا چاہتی. کھڑے رہنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ 5 کروڑ کی عمارتیں اتنی قریب تھیں کہ گرنے بھر کی جگہ نہیں. چوبی راسٹم جس پر ہم بیٹھے تھے وہ اتنا تنگ تھا کہ کرسی اگر 3-4 انچ کی آگے یا پیچھے سرکا ہے تو صدر نشین یعنی صدر اپنی کرسی صدارت اور نیک خواہشات سمیت دھام سے اس پر 4 کرسیاں برابر رکھی بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. اس سے بھی بہت چھوٹا وقت مہمان خصوصی محترمہ زہرا نگار میرے دائیں جانب ایک تیموری ٹانگ والی ڈگمگ کرسی پر اس طرح آٹومیٹک جھوم رہی تھی گویا ہر بچے بڑے شیر کی مسلسل داد دیتی جا رہی. جڑواں کرسیوں کے ہٹے اتنے پتلے تھے کہ اگر وہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی کرسی کے ہٹے پر رکھتی تو مجھے اپنا دایاں ہاتھ فوراً فولڈ کر کے اپنی گود میں رکھنا پڑتا. ایک دفعہ میں نے بے دھیانی میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی کرسی کے ہٹے پر رکھ دیا تو وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئی. میں بھی احترامن اور ندامت سے دکھا ہوگا پھر وہ فوراً رہ گئی. 3 شاعروں کے بعد اکبر حیدرآبادی کو دعوت کلام دی گئی. انہوں نے غزل کے بجائے ساقی فاروق کے خلاف ایک انتہائی سخت نظم پڑھی جس سے ہال کا ٹیمپریچر یکدم نقطۂ انضباط سے بڑھ کر نقطۂ اشتعال تک پہنچا. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں پڑ گئی. پہلے تو یہ گمان گزرا کہ کل رات شیکسپیئر کی ٹریجڈی کنگ لیئر بیٹھی تھی اور آج لنچ میں گلے میں خراش کے باوجود اپنی پسندیدہ بلو بیری آئس کریم کے 3 اسکوپ ندی کے بچوں کی طرح کھائے تھے, اس لیے زیادہ سردی لگ رہی. لیکن جب یہ برفیلی ٹپاٹک جاری رہی تو سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا اور ثانی اس ذکر کو گیلا پایا تو اول یعنی سر اٹھا کر دیکھا. معلوم ہوا کہ این سر کے اوپر ایک قدیم ڈیزائن کا روشن دان, میرے این سر کے اوپر ایک روشن دان جیسے انگریز سائنسدانوں نے ہمارے حیدرآباد کے ہوادان دیکھ کر ایجاد کیا. اس 150 سالہ روشن دان کے اتنے ہی پرانے شیشے میں کوئی دراڑ یا سوراخ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں فوار سیل باندھ کر میرے سر پر پہنچے اور میں سنارت کر رہا. ایسا لگتا تھا کہ پیمائشی پیپے سے آخری سینٹی میٹر تک ناپ کر میری کرسی صدارت این سوراخ کے نیچے رکھی تاکہ باران رحمت کا ایک قطرہ بھی فرش پر گر کر میں نے زہرا بہن سے کہا کہ میرے سر پر تو بوندا بانی ہو گئی. بولی ہم پر تو بوند نہیں پڑی. چند منٹ بعد جب بارش کے ریلے میرے سر سے گزر کر چہرے کو سیراب کرتے ہوئے پتلون پر ڈیلٹا بنانے لگے تو میں نے زہرا بہن سے تو بڑے لہجے میں کہا کہ باہر شاید جھاڑ لگ گیا ہے, میرے سر پر بوندیں تواتر گر رہی ہیں. بولے ہم پر بولی صدارتی سر جب یہ خونوں سے منجمد معروف ہو کر
تو پھر میں نے ان کی توجہ مبذول کرائی کرتے بیٹھی، مگر پھر وہی ایک جواب مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے ایک مقامی شاعر نے اپنے دیوان کا دستخطی نسخہ مجھے پسند خلوص و نیاز آٹوگراف کے لیے پیش کیا، اور آٹوگراف بک میں میرے دستخط کروانے کے بعد آٹوگراف بک کو پوچھ کر کے 2 دفعہ چوما دی، کیونکہ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ زہرا بیوی سے یہ کہوں کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے بیان اور موسمی حالات کی بدست خود تصدیق کر لیں، لہٰذا میں نے وہ دیوان اپنے سر پر رکھا، اور جب وہ پوری طرح بھیگ گیا تو زہرا بیگم سے درخواست کی کہ طرح اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھی، سمٹ کر پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، کتاب مجھے ہاتھ پھیرے بغیر بھی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اصرار کیا، وہ مان تو گئی مگر اس طرح کہ نہیں پھیر کر ادھر کو بڑھا کے ہاتھ، مطلب یہ ہے کہ بڑی کراہٹ سے کتاب پر ہاتھ پھیرا، میں نے یہ جانا وہ یہ بھی میرے سر پہ ہے۔ میں نے پوچھا کتاب لکھ چکی تھی، میں نے پوچھا آپ کو کیسا لگا؟ بولی بہت خراب کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کتاب آپ کو بھیگی لگی یا خوش؟ میں نے سوال کی وضاحت کری، کہنے لگی بھیگ کر بھی اتنی خراب ہے، مگر ہم پر ٹیلی فون بھی نہیں جس وقت یہ سوال جواب ہو رہے تھے ایک مائک آن تھا، سارے ہال میں یہ ڈائلاگ ایک صاحب جو اپنی لاتعلقی اور مستقبل احوال انداز سے یقین المنتظمین معلوم ہوتے تھے،